إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللہ احکم الحاکمین نے اپنی کتاب قرآن مجید میں انبیاء کا اس دنیا میں آنے کا مقصد اس کو بیان کیا ہے کہ دنیا کے اندر جو 1.25 لاکھ کے قریب پیغمبر آئے ہیں وہ کیا مشن لے کے آئے ہیں، کیا دعوت لے کے آئے ہیں۔ ان سب کا مقصد دنیا پہ اللہ احکم الحاکمین کی توحید کو غالب کرنا اور شرک سے، بت پرستی سے اللہ کی زمین کو پاک صاف کرنا ہے۔ کہ جب یہ زمین اللہ کی ہے، آسمان اللہ کا ہے،
پوری دنیا کا خالق اللہ ہے تو پھر حکم بھی اس دنیا کے اوپر اللہ کا ہی چلے گا۔ سادہ سے الفاظ میں یہ مشن لے کے انبیاء اس دنیا کے اندر آئے کہ دنیا میں توحید پھیل جائے، شرک مٹ جائے، بت پرستی ختم ہو جائے۔ دنیا کے اندر لوگوں نے بڑے بڑے عقیدے بنائے، کوئی لکڑی پتھر کے بت بنا کے ان کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتا رہا۔ کسی نے دنیا میں آ کے خود اپنے آپ کو رب کہلوانے کی کوشش کی، اور کئی ایسے لوگ بھی دنیا کے اندر آئے کہ جنہوں نے آ کے یہ دعویٰ کیا کہ ٹھیک ہے اللہ نے دنیا بنائی تو ہے لیکن اب اللہ سے نظام نہیں چلتا، وہ کمزور ہے، وہ عاجز ہے، وہ بے بس ہے، اور طرح طرح کی مثالیں اور طرح طرح کے نظریے لوگوں کے سامنے پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کیا اللہ کی توحید سے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی حالات میں دنیا کے اندر آئے کہ جب دنیا میں شرک، بت پرستی عروج پر تھی۔ چھوٹا سا گھر ہے اللہ تعالیٰ کا بیت اللہ، اس گھر کے اندر 360 بت مشرکین نے رکھے ہوئے تھے، ارد گرد بھی بت ہی بت، ہر علاقے کا علیحدہ علیحدہ بت، علیحدہ علیحدہ خدا۔ اس گٹا ٹوپ ظلمت کے اندر شرک کی دنیا میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ان کو بھیجا، اور اللہ نے حکم دیا وَقُلْ، اے نبی ان ساری دنیا والے کو بتا دیں الحمدللہ، تمام تعریفات کا لائق وہ اللہ ہے، لم یتخذ ولدا، کہ جس کی کوئی اولاد نہیں ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس اتنے بڑے نظام کو بنانے میں، اس کی بادشاہی میں کوئی اس کا ساجی، شریک، برابری کا نہیں ہے۔ لم یکن لہ ولی من الذل، کوئی بھی دنیا میں ایسا نہیں ہے جس نے اللہ کے ساتھ کوئی شراکت داری کی ہو، کوئی حصہ ڈالا ہو، کوئی ایسا اللہ کا ولی ہو کہ جس کو اللہ نے خود منتخب کر لیا ہو کہ آجا مجھ سے دنیا کا نظام نہیں چلتا، میرے ساتھ مل کے چلا، فرمایا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو آپ کیا کہیں؟ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، آپ تکبیر کہیں، اللہ اکبر کی صدائیں لگائیں، ترانے پڑھیں، دنیا والوں کو بتائیں کہ دنیا میں اللہ ہے جو سب سے بڑا ہے۔ توحید کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے کہ پوری دنیا سے شرک کا خاتمہ ہو، بت پرستی کو کچل دیا جائے۔ جو خود دعوے کرتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام جو بتوں کو توڑتے رہے، بالکل ان کے برعکس کام کرتے تھے، خود بت بنا کے ان کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے تھے۔ ان ساری خرابیوں کو، شرک کو، کفر کو ختم کرنے کے لیے اللہ احکم الحاکمین نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا کہ نبی جاؤ دنیا میں، اعلان کرو دنیا میں، پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ، گھر گھر میں جاؤ، ایک ایک آدمی کو پکڑ کے اس کے دل کے بند دروازوں کو کھولو، توحید کے نغمے، اللہ اکبر کی صدائیں، اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، یہ ترانے دنیا والوں کے سامنے جا کے پیش کریں، دنیا کو پتہ چلے کہ ہاں اللہ ہے جس نے ساری دنیا کو پیدا کیا اور نظام بھی چلا سکتا ہے۔ لیکن آج بھی ایسے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں کہ جو اللہ احکم الحاکمین کی ذات کو کمزور تصور کرتے ہیں۔
کل 25 دسمبر ہے، عیسائیوں کا بڑا دن اس کو سمجھا جاتا ہے، کرسمس ڈے یہ نام دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے، عیسائی جن کو ہم دنیا میں پڑھا لکھا سمجھتے ہیں نا، علمی حوالے سے دیکھو ان کی مفلسی اور بالکل خالی۔ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ قرآن نے بیان کیا ہے وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب عیسائی کون ہے؟ اسلام کے دشمن۔ دوسرے نمبر پر یہودی، انہوں نے بھی کہہ دیا عزیر علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، قرآن نے بیان کیا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب اللہ کا بیٹا ماننا ان عیسائیوں نے، یہودیوں نے اسلام کے مقابلے میں، توحید کے مقابلے میں سارے انبیاء کی بعثت کو، نبوت کو جھٹلایا۔ وہ انبیاء جو دنیا سے شرک کو ختم کرنے کے لیے آئے، توحید کی سربلندی کے لیے آئے، ان کو پیچھے کر دیا اور اس نظریے کو دنیا کے سامنے واضح کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ کبھی عیسائیوں کے اندر پھر آگے گروہ بن گئے کہ اللہ وہ باپ ہے، عیسیٰ بیٹا ہے، اور جبرائیل روح القدس اس کا بھی اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ ان کے بھی 3-4 گروہ بن گئے۔ پیچھے پلان کیا ہے کہ وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کے دنیا میں آئے ہیں نا، توحید کا، وہ 13 سالہ دور دعوت کا، کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے سامنے، ابو لہب کے سامنے، امیہ کے سامنے، صفوان کے سامنے، بڑے بڑے مشرکوں کے سامنے اسلام کا ڈھنکا بجایا تھا۔ آج ان کی اولاد اس دنیا کے اندر توحید کا خاتمہ چاہتی ہے اور شرک کو پھیلانا چاہتی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اور 25 دسمبر کو وہ برتھ ڈے مناتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ نے بیٹا جنا تھا۔ کل 25 تاریخ ہے، اپنی ذہن سازی کر لیں، اور یہ ان باتوں کو صرف اپنی ذات تک محدود نہ کریں۔ ہمارے مسلمان آج علم سے دور ہیں، دین سے دور ہیں، مسجدیں ویران ہیں، دین کی تڑپ، نبی کی احادیث کو پڑھنا، سنت کو سمجھنا بھاگتے ہیں، ان سے جان چھڑواتے ہیں۔ اور وہ کافر اپنے غلط عقائد، شرک اور کفر پر مبنی عقائد ہمارے مسلمانوں کے اندر، نوجوانوں کے اندر رائج کرنا چاہتے ہیں، اخلاقی طور پہ اور رواداری کے طور پہ۔ اب کرسمس ڈے اس کو کہا گیا 25 دسمبر کو کہ یہ کرسمس ڈے ہے، یعنی اس دن اللہ احکم الحاکمین نے معاذ اللہ عیسیٰ کو جنا تھا، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اور اس کو میری کرسمس کے نام سے، ہیپی کرسمس ڈے کے نام سے مناتے ہیں سارے عیسائی۔ ہماری یہاں پہ کیا غلطی ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو سمجھنا ہے کہ ہمارے مسلمان جو سادہ ذہن کے ہیں، کچے ذہن کے ہیں، جن کو نہیں پتا کرسمس کا معنی کیا ہے، یہ 25 دسمبر ہے کیا، بس ایک بات چل پڑی ہے، یہ عیسائیوں کا دن ہے، یہ بڑی عید ہے ان کی، یہ بڑا دن ہوتا ہے، یہ ان کی عید ہے۔ میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی کتاب پڑھ رہا تھا جس میں انہوں نے مذاہب کا تقابل کیا تھا آپس میں، اسلام، عیسائیت، یہودیت اور طرح طرح کے گمراہ عقائد جو دنیا کے اندر لوگوں نے پھیلائے، سب کا تقابل کیا، اور اسلام کو پاک صاف کر کے انہوں نے پوری دنیا کو منوایا کہ اسلام سچا دین ہے اور قیامت تک رہنے والا دین ہے۔ قرآن مجید آپ پڑھیں نا، حضرت مریم کا قصہ،
تو اللہ نے بیان کیا کہ مریم علیہ السلام جب عیسیٰ کی پیدائش کا وقت قریب آیا نا، وہ تو غاروں میں چلی گئی تھی، لوگوں سے الگ تھلگ ہو گئی تھی۔ پھر جب اس نے بچہ جنم دے دیا، اس کو لپیٹ کے نہیں رکھا، کھلا چھوڑ دیا اس کو ٹوکرے کے اندر، اور اللہ نے کیا حکم دیا کہ اے مریم ہم نے تیرے لیے چشمہ جاری کر دیا، کھجوروں کا درخت لگا دیا، یہاں سے کھجوریں کھا، چشمہ چل رہا ہے، یہاں سے پانی پی۔ ذاکر نائک اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ گرمیوں کے دن تھے، یہ عیسائی جو آج دنیا کے اوپر حکومتیں کرنے کے پروگرام بناتے پھرتے ہیں، اندر سے جاہل، بالکل خالی، علمی اعتبار سے بالکل مفلس، اپنی تاریخ کا بھی پتہ نہیں۔ اب یہ دسمبر سردی کا موسم ہے یا گرمی کا ہے؟ تو وہ لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش گرمی کے موسم میں ہوئی۔ اور اگر بندہ 16ویں پارے میں سورۃ مریم کو پڑھے، آیات بینات پر غور و فکر کرے، تو عام سا بندہ، ایک جو کامن مین ہے، وہ بھی اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے کہ واقعتاً عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش گرمی کے موسم میں ہوئی ہے، اگر قرآن مجید کے الفاظ کو پڑھا جائے ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ۔ بہرحال انہوں نے یہ عقیدہ دنیا میں پھیلانے کی کوشش کی، ہمارے مسلمان، سادہ لوگ مسلمان جو دین نہیں پڑھتے، یہاں ہمارا قصور ہے کہ ہم دین نہیں پڑھتے، ہمیں علم سے، دین سے، حدیث سے، بخاری مسلم سے، قرآن و سنت سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، بس ٹھیک ہے ہمارے نبی کے فرامین ہیں بس۔ اور ایک سادہ مسلمان سمجھتا ہے جی بس 5 وقت نماز پڑھ لو، ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، 7ویں دن جا کے جمعہ پڑھ لو، بس ٹھیک ہے، یہی دینداری ہے، یہی علم ہے، اس کے آگے کچھ نہیں۔ اور محترم بھائیوں بزرگوں، دنیا میں جتنی جہالتیں ہیں، کفر ہیں، ان کا توڑ کس نے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ہر شخص کے اوپر لازم قرار دیا ہے کہ تیرے پاس اگر ایک آیت بھی ہے، ایک حدیث بھی ہے، منبر پہ چڑھ جا، لوگوں کو بتا، مسلمانوں کو سنبھال، ان کے سامنے ان کا عقیدہ اور عقیدے کو خراب کرنے والے جو اعمال ہیں سب کو واضح کر۔ ہر مسلمان ایسا ہونا چاہیے، اور کچھ نہیں تو کم از کم اس کو اپنی توحید پر مکمل عبور ہونا چاہیے۔ ہم موحد بنتے ہیں نا، لیکن ہم بھی توحیدوں کو نہیں جانتے۔ تو ہمارے جو سادہ مسلمان ہیں نا، علم سے دور، وہ بیچارے 25 دسمبر کو عیسائیوں کے پاس جا کے خود ان کو مبارکباد دے رہے ہوتے۔ بالکل غلط اور حرام طریقہ ہے۔ ان کے عقیدے پہ غور کرو، ان کے عقیدے کے بھیانک پن پہ غور کرو کہ وہ کہتے ہیں 25 دسمبر اس دن اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جنا تھا، اور ہم جب مبارکباد جا کے دیتے ہیں نا میری کرسمس کے نام سے اور ہیپی کرسمس ڈے کے نام سے، تو امام ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جس بندے نے کسی غیر مسلم عیسائی کو جا کے مبارکباد پیش کی اس دن کو، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے صلیب کے سامنے اپنا سر جھکا دیا ہے۔ اور ان کی بات بالکل کھری اور سچی بات ہے کہ ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی ربوبیت کو، الوہیت کو پوری دنیا کو منوانا ہے، اور اس کو اخلاقیات کا نام دیتے ہیں۔ جی غیر مسلم ہیں، ان کے ساتھ شریک ہوں گے، اخلاق ان کو دکھائیں گے تو ان کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا ہوگی۔ وہ اپنے نبی کی سیرت پڑھو، آپ کے نبی کے دور کے اندر بھی یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں عیسائیوں کے تہواروں میں جا کے ان کو مبارکباد پیش کی تھی؟ آپ سے بڑا اخلاق والا کون ہے؟ اخلاق یہ نہیں ہے، اخلاق یہ ہے کہ تم زکوٰۃ دو، ان کو کھانے کھلاؤ، ان کو دعوت دو، ان کو اسلام کا اصل چہرہ جو حسن سے بھرا ہوا ہے، جو نرمی اور لطافت سے بھرا ہوا ہے، جس کے اندر اللہ کی توحید ہے، نبی کی پیاری سنتیں ہیں، طریقے ہیں، وہ ان کو پڑھاؤ تاکہ ان کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا ہو۔ ان کے تہواروں کے دن جا کے ان کو مبارکباد دینا یہ کوئی محبت نہیں ہے، اس سے تو ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔
اپنے عقیدے کے اوپر کھڑے ہو جائیں، توحید کے اوپر مضبوط ہو جائیں کہ اللہ ہے جو دنیا کا خالق ہے۔ اور اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا ہے لم یتخذ ولدا، اے نبی ساری دنیا کو بتائیں کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ متخذ اللہ من ولد، کوئی اولاد نہیں اللہ کی۔ فرمایا وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، لوگوں نے اللہ کا ایک حصہ بنا دیا، جز بنا دیا، کیا کہہ کے کہ اللہ کی اولاد ہے۔ اِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، اللہ کہتا ہے کھلی ناشکری کر رہا ہے، کھلا کفر کر رہا ہے انسان جب یہ اللہ کی اولاد مانتا ہے۔ اور یاد رکھیں اولاد انسان کیوں طلب کرتا ہے؟ کیونکہ انسان کمزور ہے، وہ محتاج ہوتا ہے اپنی اولاد کا، اور اللہ احکم الحاکمین کی ذات کسی کی محتاج نہیں ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ قوتوں والا ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، اس کا سننا بھی کمال کا ہے، اس کا دیکھنا بھی کمال کا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کو کنٹرول میں رکھنے والا ہے۔ وہ اس کی قدرت طاقتیں جس طرح اس کی شان کے لائق ہیں، وہ اپنی قدرتوں میں، کمالات میں، صفات میں سب سے بڑھ کے ہے۔ کوئی اللہ کا شریک، ساجی اور برابری کا نہیں ہے۔ تو عیسائیوں نے سمجھا اللہ کمزور ہے، اس لیے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اور ہمارے مسلمان جب ان کو مبارکبادیں دیتے ہیں نا، یہ ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، جو بالکل حرام اور ناجائز کام ہے۔ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی غیر مسلم کی مشابہت کی وہ انہی میں سے ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ کہا کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک وشتمنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک، کہا ابن آدم میری تکذیب کرتا ہے، میری بات کو جھٹلاتا ہے، اور اس کا جھٹلانا پتہ کیا ہے کہ ابن آدم یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے ایک مرتبہ انسان کو پیدا کیا، اب دوبارہ نہیں کر سکے گا، جبکہ اللہ کہتے ہیں پہلی مرتبہ جو چیز بنائی جائے وہ مشکل ہوتی ہے، دوسری مرتبہ بنانا اس کو بڑا آسان ہوتا ہے۔ اور اللہ کی قوت اور طاقت کمال کیا، اللہ کے لیے پہلی مرتبہ بھی بنانا مشکل نہیں تھا۔ اس نے تو 2 حرف بولنے ہیں، کن، انما امرہ اذا اراد شیئا، سورۃ یاسین سب سے آخر والی آیت کا اللہ اتنی قوت والا ہے، وہ تو جب کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرے تو صرف کن کہتا ہے، کن، کن کا معنی ہو جا، فیکون، تو وہ کام فوراً ہو جاتا ہے۔ وہ تو اتنی قوت والا ہے، اس کو ان اولادوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ چھوٹے بچے شرارتیں کریں نا، کل کو جو بوڑھے ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ساڈے ہتھاں وچ پلیا ہے، بچپن اس نے ہمارے ہاتھوں میں گزارا ہے، آج ہمیں آنکھیں دکھاتا ہے، یعنی یہ کمزور ہے ہم سے۔ تو اللہ نے جس نے ساری مخلوق کو خود پیدا کیا ہے، لوگ اس اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ بنا لیں کہ اس نے پیدا تو کیا اب دوبارہ نہیں کر سکتا، یا اس کو اپنی ہی مخلوقات میں سے کسی کی ضرورت ہے دنیا کا نظام چلانے میں۔ کہا کذبنی ابن آدم، یہ ابن آدم کا مجھے جھٹلانا ہے۔ وشتمنی ابن آدم، اور ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، اور اس کا گالی دینا پتہ کیا ہے کہ یہ کہتا ہے اللہ کی اولاد ہے۔ بخاری کی روایت، یہ کہتا ہے اللہ کی اولاد ہے۔ کہ جو شخص یہ تصور کرتا ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کمزور ہے، عاجز ہے، ناتواں ہے، اس کو اولاد کی ضرورت ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ابن آدم مجھے گالیاں بک رہا ہے، اس کو چاہیے اپنے آپ پر کنٹرول کرے۔ یہ عقیدہ، اپنا عقیدہ درست کریں، توحید کو سمجھیں کہ اللہ جو ساری دنیا کا خالق ہے، پیدا اس نے کیا ہے، وہ نظام چلانے پر بھی قادر ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کا سننا بڑا مضبوط ہے۔ حدیث میں آتا ہے عرب کے اندر نا ایک رواج تھا کہ جب کوئی خاوند اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتا تھا نا، اگرچہ وہ بھول کے کیوں نہ کہہ دے، تو پھر ان کے اندر یہ رسم تھی جس طرح ماں حرام ہے نا بندے پر،
اسی طرح بیوی بھی حرام ہو جاتی ہے، اب وہ اس کے قریب نہیں جا سکتا۔ یہ زمانہ جاہلیت کے اندر رواج تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں ایک دن ایک عورت جس کا نام تھا خولہ، ان کے خاوند نے غصے میں آ کے ان کو ماں کہہ دیا۔ اب اسلام کا دور تھا، اسلام تو جہالتوں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ اب وہ جو جاہلیت کی رسم چل رہی تھی نا زمانہ جاہلیت میں کہ کوئی بندہ اپنی بیوی کو ماں کہہ دے وہ اس پر حرام ہو جاتی ہے، اس کو زہار کہا جاتا ہے، زہار۔ وہ خولہ آ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتی ہے اللہ کے رسول، میرے خامد نے، میں بڑھاپے کی حالت میں ہوں، وہ بھی بوڑھا ہے، مجھے ماں کہہ دیا ہے، اب میں کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوچنے لگ گئے، ابھی اس حوالے سے کوئی وحی نہیں نازل ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں وہ عورت نا صحن میں بیٹھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ہلکی ہلکی آواز سے باتیں کر رہی ہے، سرگوشیاں کر رہی ہے۔ کہتی ہیں میں ساتھ کمرے میں بیٹھی ہوں، مجھے اس کی آواز نہیں آ رہی۔ ذرا دیکھو اللہ کا سننا بھی کس قدر کمال کا ہے۔ کہتی ہیں وہ عورت میرے گھر میں صحن کے اندر چارپائی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی اور بتا رہی ہے کہ یہ مسئلہ ہے، میں کمرے میں بیٹھی ہوں، اسی گھر کے کمرے میں، مجھے آواز نہیں آ رہی، ہلکی ہلکی بنبناہٹ سی سنائی دے رہی ہے بس۔ یہ حالت ہے، یعنی انسان کا سننا کتنا کمزور ہے۔ کہتی ہے میں قربان جاؤں رب العالمین کی ذات پر کہ جو ساتوں آسمانوں سے اوپر عرش ہے، عرش کے بھی اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے زمین کی بات وہاں سن لی۔ اللہ نے 28ویں پارے کی پہلی سورت المجادلہ کی پہلی آیات نازل کی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، کہ جو بیوی اپنے خاوند کی شکایت لے کے آئی ہے، اللہ احکم الحاکمین نے اس کی بات کو سن لیا ہے۔ اللہ کا سننا انسانوں کے سننے جیسا نہیں ہے، اس کی قوت سماعت اس قدر مضبوط ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کا تبصرہ ام المؤمنین کا کہ مجھے نہیں سنا گیا، لیکن رب العالمین کس قدر قدرت والا ہے، کیسا اس کا سننا ہے کہ اس نے ساتوں آسمانوں سے اوپر عرش ہے۔ ایک زمین سے یہ آسمان کا فاصلہ 500 سال کا ہے، 500 سال حدیث میں آتا ہے۔ پھر یہ جو آسمان ہے اس کی موٹائی اتنی ہے، موٹائی چوڑائی اس کی وہ بھی 500 سال، پھر آگے خلا آتا ہے دوسرے آسمان کا۔ ذرا تصور کرو کس قدر اونچائی ہے، اس کے اوپر عرش ہے۔ اللہ اکبر، عرش اللہ احکم الحاکمین کا، جس کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فرشتوں کی شکل جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے پہاڑی بکروں جیسی ہے، پہاڑی بکرا جیسے ہوتا ہے نا اس جیسے ان کی شکل ہے۔ فرمایا ان کا یہ جو ٹخنا ہے نا، ٹخنا، ایڑی اور ٹخنے کا کتنا فاصلہ ہوتا ہے؟ تھوڑا سا، ایڑی اور ٹخنا ساتھ ہی ٹخنا ہے، کتنا فاصلہ؟ معمولی سا۔ کہا ان کا ایڑی اور ٹخنے کا فاصلہ اتنا جتنا زمین آسمان کا ہے، اور کہا اس سے ہی اوپر جاتے جاؤ، ذرا اندازہ کرو کہ اللہ احکم الحاکمین کی ذات کتنی بڑی ہے، اور اس کا سننا کتنا عظیم ہے، اور اس کا دیکھنا کتنا عظیم ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمندروں کی گہرائیاں، اللہ اکبر، سمندر کی گہرائی، یہ نہریں چلتی ہیں، نہریں اتنی گہرائی بھی نہیں ان کی، بندہ ذرا اندر غوطہ لگائے نا پانی کے اندر، اس کو کچھ نظر نہیں آتا، بلکہ آنکھ ہی نہیں کھول سکتا۔ اور جو آج کل بڑی ترقی کی انگریزوں نے این کے نکالی ہوئی ہیں انہوں نے، کہ جس کے ساتھ بندہ آنکھ کھول سکتا ہے، تھوڑا سا دیکھ سکتا ہے، اس اینک کے ساتھ بھی کیا نظر آتا ہوگا؟ معمولی سا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمندروں کی گہرائیاں، عام چلنے والی نہریں نہیں، سمندروں کی گہرائیاں۔ دیکھو اللہ کی قوت بصارت اور اللہ کی قوت سماعت کا، سمندر کی گہرائی میں اندھیروں کے اندر پڑی ہوئی سیاہ رنگ کی چٹان
ہے بھی کالا اندھیرا، اور کالے اندھیرے میں پڑی ہوئی کالے رنگ کی چٹان اور اس چٹان کے اندر چلنے والی سیاہ رنگ کی چیونٹی کا اللہ احکم الحاکمین اس کو دیکھتا بھی ہے، اس کے قدموں کی آواز بھی سنتا ہے، اور اللہ اس کو وہاں پہ رزق بھی پہنچاتا ہے۔ کیا اس قوت والی ذات کو اولاد کی ضرورت ہے؟ وہ تو خالق ہے، اس کا سننا، دیکھنا اور رزق پہنچانا جو اللہ کی صفات ہے، ایسی بہترین صفات ہے کہ محدثین نے کلام ہی نہیں کی اللہ کی صفات پر، کہ اللہ کی صفات کیسی ہیں۔ جو بھی ان سے پوچھتا نا، کہتے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے نا ویسے ہی اس کی صفات ہے۔ کما یلیق بشانہ، جس طرح اللہ کی شان کے لائق ہے، اس کا دیکھنا، سننا، رزق دینا، نظام چلانا، وہ اسی کے ساتھ خاص ہے۔ انسانی عقل اللہ کی صفات کو، ذات کو نہیں سمجھ سکتی۔ اس خالق مالک کو جس کا دیکھنا سننا اس قدر مضبوط ہے، اس اللہ کو اولاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اولاد کا محتاج نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، کہا بتائیں دنیا والوں کو اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ خود جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، پوری زمین کے اوپر، دنیا کے اوپر کوئی ایک بھی اللہ کی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ اور کہا جس نے ایک مرتبہ اخلاص پڑھ لی، ثلث القرآن کا، قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے یہ چھوٹی سی سورت اخلاص۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول، یہ جو آپ نے امام ہمیں دیا ہے نا، یہ جب بھی نماز پڑھاتا ہے، نماز میں سورت فاتحہ کے بعد کوئی بھی تلاوت کرتا ہے نا، اس تلاوت کے بعد سورت اخلاص ضرور پڑھتا ہے۔ آپ نے اس صحابی کو بلایا، کہا تو یہ کام کیوں کرتا ہے؟ کہتا اللہ کے رسول مجھے سورت اخلاص سے محبت ہی بڑی ہے، کہ اس میں اللہ کی توحید ہے، مجھے سورت الاخلاص سے بڑی محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جا، اس سورت سے محبت تجھے جنت کے اندر لے جائے گی۔ عقیدہ اپنا مضبوط کرو، دنیا کو بتاؤ کہ اللہ پوری دنیا کا خالق ہے، اس کا سننا، اس کا دیکھنا، اس کا مخلوقات پہ نظر رکھنا وہ عام انسانوں جیسا نہیں ہے، اس کی ذات، اس کی صفات، اس کی توحید جس طرح اس کے شان کے لائق ہے اسی کے ساتھ خاص ہے۔ ہم اللہ کو کمزور نہیں سمجھ سکتے، ہمارے عقیدے برباد ہو جائیں گے۔ یہ عیسائی اپنا عقیدہ دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں۔ 25 دسمبر کو کرسمس ڈے منا کے، اور ہمارے مسلمان نہیں جانتے علم کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، توحید کیا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، سنت کیا ہے، نہیں جانتے ان چیزوں کو، اور جا کے ان کو مبارکباد پیش کرنا یہ سراسر ناجائز اور حرام کام ہے۔ لوگوں کے پیچھے کیوں لگتے ہو؟ تم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تم دنیا کے قائد ہو، دنیا کے لیڈر ہو، تمہارا نبی سارے کے سارے انسانوں میں سب سے اعلیٰ ہے، اس نبی کی تو شان ہی بہت زیادہ ہے۔ وہ نبی جو تمہارے لیے 1400 سال پہلے غاروں میں جا کے رویا کرتا تھا اللہم امتی، اللہ میری امت یہ شرک میں ہے، کفر میں ہے، گمراہی میں ہے، اللہ ان کو عذاب سے نجات دے دے، ان کو ہدایت دے دے، یہ توحید پر چل پڑے۔ آج اس نبی کی امت بجائے توحید کا غلبہ کرنے کے عیسائیوں کو جا کے مبارکباد پیش کرے۔ عقیدہ اپنا مضبوط کریں، اور یاد رکھیں عقیدے مضبوط ہوتے ہیں علم کے ساتھ، عمل کے ساتھ۔ یہاں پھر ہماری کوتاہیاں ہیں، ہم علم نہیں پڑھتے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ دلیل نہیں ہے، فتوے چلتے ہیں، فتوے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا، یرفع العلم، علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت دنیا کے اندر عام ہو جائے گی۔ کہ فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، ایسے علماء دنیا میں آئیں گے جو بغیر علم کے فتوے دیں گے، ضلوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آج یہ وہ دور چل رہا ہے، دلیل کوئی نہیں مانگتا، حدیث کوئی بھی نہیں سننا پسند کرتا، مسئلہ بنے وہ فلانے مولوی کو فتویٰ لکھوا لیں گے، بس فتوے بکتے ہیں، چل رہے ہیں۔
یہ ہماری کوتاہیاں ہیں۔ شرم کے ساتھ ہمارے سر جھک جانے چاہیے کہ آج دنیا کے اندر عیسائی اپنا غلط نظام پھیلانے کے لیے اور غیر اللہ کا نظام دنیا میں پھیلانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، پیسہ لگا رہے ہیں، دن رات ایک کر رہے ہیں، اور میں چپ کر کے سویا ہوا ہوں۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں اپنے نبی کے مشن کی، کہ میرے نبی کا مشن جو دعوت کے ساتھ ہم نے دنیا پہ پھیلانا تھا اور جو اگڑی گردن والے تھے ان کو جہاد کے ساتھ سمجھانا تھا، ہم نے اس شعور کو، اس مقصد کو بلا دیا اور ہم بھی چل پڑے۔ بس ٹھیک ہے، فتویٰ لایا انہیں۔ یہ سازشیں آج کے کفر کی، آج کے یہودیوں کی، آج کے عیسائیوں کی، اور ہمارے مسلمان گو کوڑے بن کے اللہ کی قسم نہیں دیکھتے اللہ کی بات کیا، نبی کی بات کیا، بس ان کی طرف سے کوئی چیز آ جائے بس جی لبیک و سعدیک، میں حاضر میں حاضر۔ وہ اللہ نے اس امت کو قائد بنایا ہے۔ اس امت کا سٹیٹس پتہ کیا ہے؟ فرمایا کنتم خیر امہ، یہ ساری امتوں میں سے سب سے بہتر ہے۔ اس امت کی شان پتہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا دی، کہا اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف کر دے۔ عائشہ کہتی ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ زبان نبوت سے مجھے دعا ملی ہے کہ عائشہ کے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف کر دو۔ کہتی ہے میں اتنی ہنسی، اتنا ہنسی کہ میں ہنس ہنس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں میرا سر جا گرا خوشی کے ساتھ۔ کیا خیال ہے؟ کتنی بابرکت دعا ہے کہ اللہ کے رسول دعا دے رہے ہیں کہ صغیرہ گناہ بھی اور کبیرہ بھی، یعنی سارے گناہ اور چھوٹے بڑے سب کچھ معاف کر دے۔ عائشہ کی خوشی دیکھی نا رضی اللہ عنہ، ام المؤمنین کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اللہ کے رسول نے کہا عائشہ تجھے میری دعا نے اتنا خوش کر دیا ہے؟ کہتی ہیں اللہ کے رسول کیوں خوش نہ ہوں؟ کہا عائشہ میں ہر نماز کے بعد اپنی امت کے لیے 100 مرتبہ یہ دعا کرتا ہوں۔ دیکھ محبت، ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارا سٹیٹس کیا ہے، ہمارا وقار کیا ہے۔ یہ دنیا کا کوئی چودھری ہو نا، چودھری ہو، اس نے چٹا سوٹ پہنا ہو نا، وہ لوگوں کو اپنے قریب نہیں آنے دیتا۔ یہ میری ایک حیثیت ہے، میں نے سوٹ پہنا ہے، کوئی میرے قریب نہ آئے۔ یہ سارے ممی ڈیڈی ٹاٹا بائے بائے کرنے والے کسی کو قریب نہیں آنے دیتے۔ کیوں؟ میرا ایک سٹیٹس ہے، میرا ایک معیار ہے، یہ دنیا کے جعلی معیار لے کے ہم اکڑتے پھرتے ہیں، اور اصل معیار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دعائیں کی ہر نماز کے بعد کہ اللہ میری امت کے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف کر دے، ہمیں اس سے اپنے مقام کا سٹیٹس کا کوئی احساس نہیں ہے۔ فرمایا جنت میں 120 صفحے ہوں گے، 120 صفحے، مثال کے طور پر یہ سمجھ لو مسجد ہے، 120 صفحے جنت کے اندر ہوں گی۔ کہا میری امت کی شان یہ ہے اکیلے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان سے پہلے 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آنے والے۔ کہا اس امت کی شان یہ ہے جنت کی 120 صفوں میں سے 80 صفحے امت محمد کی ہوگی، باقی 40 صفوں پر سابقہ قومیں ہوگی۔ ہمیں اپنے معیار کا پتہ ہی نہیں کہ ہم کون ہیں۔ اپنے معیار پہ کھڑے ہوں، اللہ کی توحید پہ کھڑے ہوں، کنتم خیر امت، ان کا عملی مصداق بن جائیں، منوائے دنیا کو ہم دنیا کے سب سے اعلیٰ لوگ ہیں، ہمارا نبی سب سے اعلیٰ تھا، ہماری کتاب سب سے اعلیٰ ہے، میرے نبی کا فرمان سب سے اعلیٰ ہے، میں اس نبی کا امتی ہوں، میں پوری دنیا کے کافروں کو چوڑوں کو دکھاؤں گا کہ میں نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں سب سے اعلیٰ ہوں، سب سے افضل ہوں۔ یہ چیزیں ملتی ہیں علم کے ساتھ، جب بندہ علم پڑھے۔ لیکن لوگوں کے ذہن بن گئے ہیں مولوی صاحب میٹھا میٹھا دین دسو، میٹھا میٹھا، ذرا بات کر لو توحید پر، اسلام پر، جہاد پر، رشتہ داروں کے حقوق پر، سختیاں نظر آتی ہیں، سختیاں۔ اور محترم بھائیو، اللہ نے قیامت کو پوچھنا ہے الم تکن آیاتی تتلی علیکم
फकुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून। जब जहन्नमी जहन्नम में होंगे अल्लाह ताला ये नहीं कहेंगे कि हाँ जी तुमने तो कहा था मीठा मीठा दीन दसो, ऐसे कोई सवाल नहीं होंगे। अल्लाह पूछेंगे मेरी आयात तुम्हारे ऊपर पढ़ी जाती थी या नहीं पढ़ी जाती थी? वहाँ मानेंगे फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम, अपने गुनाहों का एतराफ़ करेंगे कि हाँ अल्लाह तेरी आयात हमारे ऊपर पढ़ी जाती थी। कुरान ने हमें बताया था कि यहूदी हमारे भी दुश्मन हैं, अल्लाह के भी दुश्मन हैं, ईसाई हमारे भी दुश्मन हैं, अल्लाह के भी दुश्मन हैं, अल्लाह को कमज़ोर समझते हैं, अल्लाह की कुव्वतों का इनकार करते हैं। कुरान ने हमें बताया था, लेकिन गलबत अलैना शिकवतुना, हमारी बदबख्तियाँ, हमारी मजबूरियाँ, हमारी मुफलसियाँ हमारे ऊपर गालिब आ गईं, इसलिए हम तेरे दीन को ठोकर मार दिया करते थे। आज क्या वजह है किसी के पास, किसी को तौहीद पढ़ाओ, हमें अपने कौमों का अपने इलाकों का शिरक नज़र आता है जी, फलाना फलानी कब्र पे गया, फलाना फलानी कब्र पे गया है, उसका कलमा, उसकी नमाज, उसका अजाने पढ़ना, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दावा मोहब्बत करना हमें नज़र नहीं आता। उस पर कुफर के फतवे, और जो असल काफर है दुनिया के, जो दुनिया का पासा पलट देना चाहते हैं, जो दुनिया में अपने निज़ाम और वर्ल्ड आर्डर चाहते हैं, जो दुनिया के अंदर शिरक और बुत परस्ती चाहते हैं कि इंसान अल्लाह की गुलामी में नहीं है, इंसान मर्जी का मालिक है, जिस तरह मर्जी ज़िंदगी गुजारे, वहाँ ना हमारी ज़ुबान चलती है ना हमारा कलम चलता है। और मैं ऐसे उलमा से भी गुजारिश करूँगा मुअद्दिबाना अंदाज से कि जिस चीज़ का वक़्त तकादा करता हो ना, उस चीज़ पर अपने जुमे और अपनी तकरीरें रटा करें। डॉक्टर हो ना, डॉक्टर बड़ा पढ़ा लिखा डॉक्टर है, आप उसके पास दवाई लेने गए हैं, जो मेरे मैदे में दर्द है, वो आपको दवाई दे दे सर दर्द की, तो आपने कहना ये पढ़ा लिखा है? आपने कहना निकम्मा डॉक्टर है, मुझे मसला कोई और था, वो कोई और तशखीस करता रहा और दवाई मेरे लिए कोई और तजवीज़ कर दी। इसी तरह वो आलिम भी खाइन है कि वक़्त जिस चीज़ का तकादा करता है कि आज दुनिया में कुफर, यहूदी ईसाई अपना शिरक फैलाने में, कुफर फैलाने में, बुत परस्ती फैलाने में और 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाने में बड़े आगे बढ़ चुके हैं, हमें एहसास नहीं, हमें परवाह नहीं, हम फिर भी मिंबरों से वही चीज़ें बयान करते हैं जिससे बस लोगों का दिल जीत सके। लोगों का दिल जीतना कोई मकसद नहीं है। जो इखलास के साथ खड़ा होता है ना, इखलास के साथ अल्लाह से, अल्लाह की रज़ा चाहने के लिए, अल्लाह का चेहरा अपनी तरफ मुतवज्जे करना चाहता है, वो कभी डंडी नहीं मारता, वो डंके की चोट पर हक बयान करता है, तौहीद बयान करता है, जिहाद बयान करता है। तो मोहतरम भाइयों बुजुर्गों, हमेशा से ये चला आता रहा है कि दुनिया के अंदर शिरक और कुफर को फैलाने के लिए बड़ी कोशिशें हुई, और उसी की एक कोशिश ये है कि 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मना के माअज़ल्लाह अल्लाह के बारे में इस अकीदे को वादे किया जाता है कि इस दिन अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को जना था। ये सारे के सारे काम ईसाइयों की तरफ से होते हैं। हमने इंशाअल्लाह कल 25 तारीख है, किसी का साथी नहीं बनना। आज मैं सफ़र में आ रहा था तो हमारे उधर कस्बा इलाका छोटा सा लद्दे वाला बड़ाइच, वहाँ पे बड़े MP MLA रहते हैं, उन्होंने बैनर लगवाए हुए थे, बैनर लगवाए हुए हैं कि ईसाई भाइयों को क्रिसमस डे मुबारक। आप अंदाज़ा करें इन्होंने मुल्क की भागदौड़ संभालनी है। फिर हम फतवे लगाते हैं जी दरबार नहीं ख़त्म हो रहे मुल्क से, चुनाव हम किन लोगों का करते हैं जो तौहीद वाले इस्लाम के लिए, इस्लाम के नाम पे, इस्लाम के नाम पे अल्लाह के लिए वोट मांगे, और पर्ची का वोट नहीं, तुम्हारे ज़मीर का। तुमने अल्लाह को हिसाब देना है, अल्लाह ने पूछना है कि हक भी आया था, बातिल भी आया था, तुमने किसका साथ दिया था, अल्लाह ने पूछना है। नहीं चुनाव करेंगे। और वो MPA MLA उन्होंने बैनर लगवाए हुए हैं ईसाई भाइयों। कैसी जहालत है अल्लाह की कसम कि वो ईसाई जो अल्लाह को कमतर समझते हुए अल्लाह का बेटा मान रहे हैं, तुम उनको मुबारकबाद दे रहे हो, सलीब के आगे झुक रहे हो। तो मोहतरम भाइयों बुजुर्गों, बड़ी इस्लाह की ज़रूरत है, बड़ी इस्लाह की ज़रूरत है कि हम दुनिया में जो भी काम करते हैं ना अपने नबी से पूछें।
اپنے اللہ سے پوچھیں۔ اللہ نے کہا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کسی مسئلے میں معاملے میں اختلاف ہو اللہ اور اس کے رسول سے پوچھو، وہ تمہاری رہنمائی کریں گے۔ پڑھے اپنے نبی کی سیرت کو، سنت کو۔ ہمارے نبی نے اس دور میں بھی یہودی عیسائی تھے، اس طرح کے معاملے کیے ان کے ساتھ، اور اپنے آپ کو سنبھالیں، علم کی بنیاد پہ فیصلے کیا کریں، اور اپنا عقیدہ مضبوط کر لیں کہ اللہ کو کسی اولاد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اکیلا دنیا کا خالق ہے، مالک ہے، اور نظام بھی چلا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے عقیدے مزید بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔